السلام علیکم ناظرین، اسلام چینل اردو پہ یہ کیا مذاق ہے کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اطہر عباس۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں بہت ہمارے بھولے بھالے دوست محترم جناب بھولا سیانہ صاحب اور پہلے سے زیادہ شرارتی مس فٹ صاحبہ۔ وہ ٹھہرو سارے اتنے رکو نا، کی تسی مذاق بنایا ہے؟ ہر باری تسی پہلے اپنا تعارف کرا لیں، پہلے ساڈا تعارف کراؤ نا، اسی آئے ہیں تے۔ بھائی یہ پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے کہ پہلے جو مہمان ہے اس کا تعارف نہیں ہوتا، میزبان تعارف کرواتا ہے۔ مہمان ہی سمجھے ہے، اتنا ٹائم ہو گیا بھائی اسٹوڈیو میں آتے ہوئے، آپ نے ابھی بھی مہمان سمجھا ہوا ہمیں۔ بھائی میرے خیال میں یہ جو لڑائی آپ لڑنا چاہ رہے ہیں یہ بعد میں لڑ لیں گے، ابھی پروگرام کا آغاز کر لیں، میرا خیال ہے اگر آپ چلو دیکھنے کرو۔ نہیں آج یہ ہیں ہی لڑنے کے موڈ میں، ٹرین میں بھی ایک گھوڑے سے لڑ پڑے تھے۔ وہ کس وجہ سے ہوا کچھ یوں تھا، اس گھوڑے کے ساتھ ایک لڑکی تھی، اس لڑکی کو دیکھ کے بھولا صاحب کہتے ہیں کاش کہ میری بھی ایجی بڈھی ہوندی۔ بولا جی یہ تو بڑی بری بات ہے، مطلب ٹرین میں آپ کوئی دیکھیں کہ کوئی ماحول ہوتا ہے اور یار مینوں کی پتا گورا وہ رنگ چٹا ہے گا سی، میں تو بعد چ پتا لگا پاکستانی ہے، منہ تو فل ویری نکلی یہ رنگ گورا چٹا۔ میں تو کہہ بیٹھا وہ تو میرے گلی پی گیا، ہاتھی پی گیا یار، اتنے آ جا کے پھر سوری کی اور نہ جان چھڑائی بڑی مشکل۔ وہ تو بعد چ پتا لگا منڈا نکلا فیصلہ آباد کا، کہندا بھاجی ایداں دیاں گلاں لندن جا کے چنگیاں نہیں لگدیاں۔ صحیح بات ہے، لیکن ایسے یہ بڑی بری بات ہے۔ میں نے ٹرین میں نوٹ کیا ہے کبھی کہ ہم کمنٹس کر دیتے ہیں یا ہم خواتین کی طرف دیکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے لندن میں آ کے کم از کم ہمیں یہ عادتیں چھوڑ دینی چاہیے، یہ بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یار بندہ کہہ ہی بہندا کسی ویلے ویکھ کے کیڑی گل ہے جو ہن بندہ اظہار بھی نہ کرے اپنا کہ میں کی چاہیے یا کس طرح کا کی ہو گیا۔ ویسے آپ کو شادی جو ہے وہ آپ کی کروائی دینی چاہیے میرا خیال ہے، کیوں میں نہیں میں بھی یہ سوچنی بولا جی اگر مجھے کہیں تو میں ان کے لیے چاند سی دلہن ڈھونڈ لوں۔ لو کر لو گل چاند سی دلہن ڈھونڈ لو، ڈھونڈنی چاہیے ان کو، میرے خیال میں ضرور ڈھونڈنی چاہیے۔ وہ بیبی رہن دے ویاہ کرن دی، مینوں حالے کوئی جلدی نہیں کی، پتہ لگے تو بڈھی لبن ٹرے انہاں دا کوئی ویزا اسٹوڈنٹ تے آئی ہوے ختم ہونے والا ہوے تے وہ میرے پلے بن دیو بعد چ۔ نہیں تو اسٹوڈنٹ ویزے پہ اگر کسی سے آپ شادی کر لیتے ہیں تو آپ ویزا دے کے تھوڑی کرتے ہیں، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ کریں شادی، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پسند تے ہے نا سی، ایک ہے سی بیچاری بے کیا بات ہے، لمبے لمبے بال، او نیلیاں نیلیاں آنکھاں، گورا چٹا رنگ، کیا بات ہے۔ تو آپ کر لیتے شادی، ان سے کر لیتے۔ کرنی سی، وہ کہتی شادی تے میں کر لاں گی، بندہ تو چنگا ہے، پر میرے اپنی شادی میں کرنی اپنے گھر والے دی مرضی دے نال۔ تو آپ ان کے گھر سے مل لیتے؟ سارے بھی بڑی پرانی بڑی دکھی سٹوری ہے، گھر انہاں دے گئے ساں، اچھا وہ بعد چوں پتہ لگا جی انہوں نے کتے امریکہ دے کسی سرجن دے نال انہاں دی شادی طے کر دی تھی۔ تو پھر شادی ہوگی ان کی؟ با انہاں دی تے ویاہ ہو گیا۔ پھر آپ تو بہت مس کرتے ہوں گے ان کو۔ کی کریے ہن، پھر اللہ دی مرضی ہے، آ جا کے ہن انہاں دیاں فلماں ویکھ کے گزارا کر لیدا۔ فلمیں کیا مطلب، کیا کوئی فلم سٹار تھی وہ؟ بالکل جناب۔ آپ فلم سٹار ریما کی بات تو نہیں کریں گے؟ نام نہیں میں لینا چاہ رہا جی، لیکن بس اب دیکھ کے گزارا کر لیتے ہیں، اپنا اللہ وارث ہے ہمارا۔ یار مجھے تو بولا جی آپ کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ اتنی لمبی لمبی کیوں چھوڑتے ہیں پروگرام میں آ کے؟ لمبی کون سی چھوڑی ہے؟ میں نے تو یہی سنا تھا کہ جتنی لمبی چھوڑیں گے اتنی دیر زیادہ آپ ٹی وی پہ نظر آئیں گے۔ نہیں میرا نہیں خیال ایسی بات ہے، ٹی وی پہ آپ کو بڑے اچھے لوگ ملتے ہیں، مہذب لوگ ملتے ہیں، سچ باتیں کرنے والے لوگ بھی ملتے ہیں، ضروری نہیں آپ لمبی لمبی چھوڑیں۔ نہیں ہم نے تو آج تک کوئی نہیں دیکھا جی کوئی پاکستانی سیاستدانوں کی طرح وہ جتنی لمبی چھوڑتے ہیں اتنی دیر زیادہ وہ ٹی وی پہ رہتے ہیں۔ پر کسی حد تک میں آپ کی بات سے متفق ضرور ہوں۔ اچھا بھولا جی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر بڑی ان رہی اور وہ تھی چھوٹو گینگ کے متعلق، کہانی کیا ہے؟ کوئی آپ کو انسائڈ سٹوری پتا ہو؟ کہانی کیوں نہیں ہے، نویں کوئی فلم آ گئی سی، ایکشن ہیرو ہوندا ہے، ایکشن فلم جی کوئی ہیرو ہوندا ہے، صحیح ہے، با وہی کہانی ہی ہے، کلا بیچارہ ہیرو ہے تو سارے دشمن اورے مگر لگے ہیں۔ مطلب آپ چھوٹو کو جو ہے وہ ہیرو سمجھتے ہیں؟ ہیرو ہی گاوے اور نہ کی گاوے، دائیں تو سارے اورے مگر ہوئے۔ میرے خیال میں تو سٹوری تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی۔ یہ ضرور میں نے سنا تھا کہ چھوٹے ہوتے وقت وہ اس پہ کوئی ظلم ہوا، کوئی زیادتی ہوئی جس کی وجہ سے اس نے ہتھیار اٹھا لیے۔ چھوٹے ہوندا بیچارہ گڈیاں لٹدا پھڑیا گیا سی بسنت تے، تے آ جا کے انہوں کو ایک بھائی صاحب آئے نے، انہوں نے گڈیاں بھی کھولیاں، چپیڑاں ماریاں، نال ڈور دے پینے بھی کھو کے لے گئے، تے وہ پھر ظلم دے خلاف اٹھ کھڑا ہویا، اور کی کرنا انہیں۔ میرا خیال ہے بھولا جی آپ کچھ سنجیدہ اگر جواب دے دیں ہمارے ناظرین کو تو شاید ان کے لیے بھی کوئی فائدہ ہو جائے۔ یہ سنجیدہ کبھی نہیں ہو سکتے، میرے خیال سے ان کی شادی کرا دی جائے، سیدھے ہو جائیں گے یہ بالکل سنجیدہ۔ لو کر ایسی شادی واسطے آج تک سنجیدہ نہیں ہوئے، بی بی آ جا کے پروگرام واسطے سنجیدہ ہو جائیں گے۔ سچ سننا چاہتے ہو تو پھر سنو،
راجن پور تو تعلق ہے. پورا نام غلام رسول عرف چھوٹو. 13 سال اور عمر سی جدو 2 قبیلیاں دی لڑائی ہوئی ہے تے اورے وچ بے قصور پولیس نے انہوں پھڑ لیا. اچھا. جنہی وجہ سے وہ چلا گیا جیل میں. صحیح ہے. وہاں پہ اس کے تعلقات کچھ جرائم پیشہ عناصر لوگوں کے ساتھ بنے. اس کے ساتھ جب وہ واپس آیا تو کچھ سیاسی لوگوں کے غیر سیاسی لوگوں کے کام کرتا رہا. وہاں سے وہ بن گیا دہشت کی علامت. صحیح ہے. اس کا اثر و رسوخ اتنا بن چکا تھا کہ اب وہ پولیس کے ہاتھ نہیں آنے والا تھا. صحیح ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست دانوں کی پشت بنائی تھی اس کے. اب پاسبل ہے, کہہ سکتے ہیں کچھ سیاست دانوں کی پشت بنائی, کچھ علاقے کے جو جاگیردار وغیرہ ہیں ان کی وجہ سے. تو اب آگے اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے کہ آ جا کے ہماری جو پاک آرمی ہے, فوج, وہ جا کے اس کو ختم کرنے جا رہی ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ جو کچھ عرصہ پہلے یہ سارا واقعہ ہوا, اس میں فوج نے اپنا کردار ادا کیا. اس کردار کے بعد جو چیز بڑی کھل کے سامنے آئی وہ پنجاب حکومت کی نااہلی تھی, کیونکہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ کہتی رہی تھی کہ ہمیں رینجرز یا فوج کی ضرورت نہیں ہے, ہماری پولیس اس قابل ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے سے نبٹ سکتے ہیں. حالانکہ ماڈل ٹاؤن کے معاملے میں ان کی جو نااہلی ہے وہ ثابت ہو چکی تھی. لیکن جب یہ آپریشن سٹارٹ ہوا اور انہوں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ آپریشن کیے جس میں ان کو ناکامی ہوئی, اس کے بعد ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے دوبارہ ایک بڑے آپریشن کا آغاز کیا, مختلف اضلاع سے پولیس کو اکٹھا کیا اور وہاں پہ ان کے 7 جوان شہید ہوئے, 24 اہلکار جو ہیں وہ یرغمال بنا لیے گئے, اور اس کے بعد ان کو فوج کو بلانا پڑا. نہیں, فوج کو بلانا نہیں پڑا, فوج خود آئی ہے, دیکھ گیا بیچاری ہماری پنجاب پولیس کرے کیا, روٹی کھان تو انہوں نے فرصت ہوئے تو کوئی کام کرنا. صحیح ہے. نہیں, میرے خیال میں پنجاب پولیس تو ساری میاں صاحب کی سیکیورٹی پہ بس پھر یہی اب سیکیورٹی کے لیے بھی ہوتی ہے, اور کیا کرنا انہوں نے. اچھا, ویسے بڑی حیرت انگیز بات ہے, کہتے ہیں کہ 400 سے زیادہ اہلکار جو ہیں وہ رائیونڈ پہ پہرا دیتے ہیں, اور باقی جو اہلکار ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ان کے خاندان کے جو دیگر افراد ہیں ان کی رکھوالی کر رہے ہوتے ہیں. یار آ جا کے تانوں کوئی گل نہیں لبدی, تسی میاں صاحب دے مگر پے جاندے ہو, کوئی ہور گل کرو, کوئی نویں گل سناؤ. اور گل بھی کراں گا, لیکن جو سچائی ہے اس کو ضرور بتانا چاہیے, اس کو چھپانا نہیں چاہیے. اچھا, چھوٹو کے حوالے سے ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی عمر سے اس کے ذہن میں جرائم کے بارے میں خیالات پیدا ہوئے اور پھر اس نے جرم کرنا شروع کیا. میرے خیال میں ٹین ایج ایک ایسی عمر ہے کہ جہاں پہ اگر آپ بچے کو اچھی تربیت دیں اور وہ اچھے ماحول میں اپنا وقت گزارے تو وہ ایک کامیاب انسان بنتا ہے. ادروائز ہوتا کیا ہے کہ وہ جرائم کی طرف بھی جا سکتا ہے, برے کاموں کی طرف بھی جا سکتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, بچوں کو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن شرارتیں وغیرہ تو کرنی چاہیے بچوں کو, لیکن بیس ان کی بنانی چاہیے. آپ کو ان کو ریز کرنا چاہیے اچھے طریقے سے, نہ کہ ایسا ہو کہ بچے اٹھیں اور جو مرضی کر دیں. نہیں, ہاں میں بھی یہ کہتی ہوں کہ بچوں کو شرارت کرنی چاہیے, پر اتنا شرارتی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ خود کو وزیر اعظم ثابت کر دیں. اچھا, یہ بڑی زبردست ایک خبر پچھلے دنوں آئی تھی, وہ یہ تھی کہ آسٹریلیا میں ایک 12 سال کا بچہ, اس نے اپنے دوستوں کو ایسے جس طرح پنجابی چ پھڑ مار دی تھی کہ ایک دن میں وزیر اعظم بناں گا, تو دوست اس کا مذاق اڑاتے تھے. اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا, اس نے ویکیپیڈیا پہ جو لسٹ ہوتی ہے آسٹریلیا کے وزرائے اعظم کی, اس لسٹ میں جا کے اینڈ کے اوپر اپنا نام لکھا اور ساتھ میں جو مدت ان کی جو لکھی کہ میں اتنا عرصہ وزیر اعظم رہا, وہ 2 دن اس نے ڈال دی. بڑا کمال کی تھا یار انہیں. ویسے بھائی اس کی ایک شرارت تھی, لیکن ہوا یہ کہ اس کے دوستوں نے اس کا اسکرین شاٹ لیا اور پھر وہ وائرل ہونا شروع ہو گیا, اور پھر وہ 2 دن کے وزیر اعظم کے طور پہ آسٹریلیا میں جانا جانے لگا. تو واقعی جو شرارتیں ہیں وہ انسان کو بہت زیادہ سم ٹائم مقبول بھی بنا دیتی ہیں. بالکل جی, بچوں نے شرارتیں روکنا نہیں چاہیے. دیکھو نا, بچے اپنی صلاحیت اگے کرتے ہیں تاکہ انہوں نے پتہ لگے کی کرنے پہ. میرا خیال سے تو بچوں کو نہیں روکنا چاہیے آپ کو, اگر چھوٹی موٹی شرارتیں کرتے ہیں تو کرنے دینے دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. صحیح. اچھا, میں نے دیکھا ہے کچھ بچے جو ہے وہ انتہائی شرارتی ہوتے ہیں, آپ ان کو جتنا منع کر لیں وہ شرارتوں سے باز نہیں آتے, حرکتوں سے باز نہیں آتے. پچھلے دنوں میں نے میرے ایک دوست ہیں پاکستان میں, وہ بات سنا رہے تھے کہ ان کا جو بڑا بیٹا ہے وہ کہیں باہر کھیلنے چلا گیا تھا, تو وہ کھیل کے جب واپس آیا تو صاحب نے ان کو تھوڑا سا ڈانٹا, بھائی تم کہاں پہ پھرتے رہو. تو جو چھوٹا بیٹا ان کا, تو وہ کہتا ہے بابا جان میں تو بھائی جان کی طرح کتوں کی طرح باہر نہیں پھرتا.
یہ ہماری لینگویج ہوتی ہے جو بچے جو ہے وہ کاپی کر لیتے ہیں. اچھا ہمارے پاس بڑی زبردست دلچسپ خبریں بھی موجود ہیں جو ہمیشہ کی طرح مس فٹ جو ہے ہمارے ساتھ وہ ضرور شیئر کریں گے. جی جی سناؤ جی کی خبریں آئی تھی؟ زبردست خبریں ہیں جس سے ہم انٹرٹین ہو سکیں. لندن میں ایک طیارہ لینڈنگ کرتے ہوئے ممکنہ طور پر ایک ڈرون سے ٹکرا گیا. پائلٹ نے طیارے کو بحفاظت رن وے پر اتار لیا. پولیس کی جانب سے ایئرپورٹ کے قریب ڈرون اتارنے کے خلاف وارننگ جاری کر دی گئی. نہیں اے پہلے تو یہ چیز دسو نا جی یہ طیارہ سی یا جہاز سی؟ بولا جی طیارہ اور جہاز ایک ہی چیز ہوتی ہے. تانوں پتہ ہی نہیں نہ ہے پھر تہاڈے نال کی گل کرنی. طیارہ تے جہاز بہت فرق ہوندا ہے. کیا فرق ہے کچھ ہمیں بھی بتائیں. طیارہ جڑا نا وہ ہوا چھوڑدے تے جہاز جڑے نا بیچارے زمین تے ڈولدے پھردے نے. ہاں تو بولا جی بات کہیں کی کہیں لے گئے ہیں. لے کے کتنے جانی ہو پہلے تو ڈیفائن کرو نا کہ جہاز کی ہے تو مطلب طیارہ وجہ ہے کہ جہاز وجہ ہے. اچھا آپ کوئی واضح فرق ہے تو بتا دیں تاکہ ہمارے جہاز جڑے نے بیچارے سڑکاں تے ڈولدے پھردے رہندے نے. نمبر 1 تے نمبر 2 اگر کوئی جہاز بس دے وچ چڑھ جاوے صحیح ہے وہ پھر سارے سٹاف لنگ جاندے نے. اخیر تے آ کے پولیس نوں لانا پیندا اس جہاز نوں تھلے. ویسے میرے خیال میں یہ جو ٹرم جہاز ہے یہ خاص طور پہ پاکستان میں کافی مقبول رہی ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی کہ جو کسی وجہ سے نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتے تھے. اور یہاں پہ یو کے میں بھی دیکھیں تو جہاز آپ کو کافی مل جاتے ہیں اور یہ تھوڑی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے یا جن بھی حالات کی وجہ سے لوگ ان طرف چلے جاتے ہیں میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا ہوش میں رہنا چاہیے, حواس میں رہنا چاہیے. ویسے آپ وڈے شہراں دیاں وڈیاں ہی گلاں نے نا. اوتھے ساڈے پاکستان چ زیادہ نا پرندے وجدے نے, کوئی چڑیاں کاں وجدے نے, ایتھے آ جا کے ڈرون وجن لگ پے نے. یار ہے کوئی گل کرنے والی؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ اس خبر کی سنگینی کا اندازہ لگائیں کہ ایک جہاز یا طیارہ بہت سارے مسافروں کو لے کے آ رہا ہوتا ہے اور اگر آپ ڈرون اڑاتے ہیں, چاہے آپ کمرشل پرپس کے لیے اڑا رہے ہیں یا آپ تفریح کے لیے اڑا رہے ہیں, تو اسے آپ سینکڑوں جو جانیں ہیں ان کو رسک میں ڈال رہے ہیں. اور اگر پولیس کوئی ایسے اقدامات کر رہی ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے جو خاص طور پہ ایئرپورٹ کے ارد گرد کے علاقوں میں اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, ان سے لازمی جو ہے ان کو روکنا چاہیے. تو چلو جی اگلی خبر سناؤ کی جائے. شادی کی ایک تقریب میں کپڑوں پر سالن گرنے سے شروع ہونے والا جھگڑا میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا. میزبان اور مہمان ایک دوسرے سے گتھم گتھا. دلہن کا لڑائی کے بعد رخصتی سے انکار. لو کر لو گل. لڑائی کسے دی, روٹی کسے نے کھانی ہے, کھلی کسے دی ہے, ووٹی نے اپنا انکار کر دیتا. ادھر تو لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. اتنے روٹی کھول دی ہے تو انج آپے تو باہر ہوندے نے جویں چوچا کھگار نوں پیندا ہوئے جس نے روٹی کھول دی ہے. یار تھوڑا جہا صبر کر لو, کوئی تھوڑا جہا آسرا کر لو. روٹی بھی ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتے. پی گئی نا بیچارے نوں پسوڑی, بوٹی نے انکار کر دیتا کہ میں نہیں جانا. جی کوئی مثال تے چنگی دے دیا کرو, کی مثال دے دیتی جی تسی. اچھا ویسے یہ بڑی زبردست بات ہے پاکستان میں خاص طور پہ جو دیکھا گیا. میرا خیال ہے شاید اب کچھ تبدیلی آ گئی ہو, لیکن میں نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی, اپنے آپ کے بھی ساروں کے پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہوں گے. کچھ لوگ تو اتنے ندیدے ہوتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں ان کی جو کرسی ہے وہ کھانے کی ٹیبل کے قریب ہو. پہلے تو ہے بالکل بندہ پہلے فٹافٹ اپنا کام کرے تو سائڈ پہ ہو جائے. دیکھا یہ اثر ہے بولا جی میں. اب دیکھ لیا آپ نے حال. بولا جی کہ خیر کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کھانے کے شوق میں, لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح سے ٹوٹ کے پڑتے ہیں کھانے کے اوپر کہ شاید زندگی میں دوبارہ کھانا ملنا ہی نہیں ہے. دیکھو جی کئی ایسے بھی ہوندے نے جنہاں بیچارے نے آس لائی ہوندی ہے 4-5 دن تو ویسے ہی فاقے گھٹ رہے ہوندے نے کہ فلانے دن ویاہ آئے گا اتنے جاواں گے تو کوئی کھاواں پیواں گے, کوئی چاچی دی روٹی لبے گی. لیکن اس خبر کے حوالے سے خاص طور پہ وہ یہ کہ اگر سالن گر بھی گیا قمیض کے اوپر, ٹھیک ہے یار آپ کھانا کھائیں یا جا کے دھو لیں, آپ اس کو انا کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ غلطی ہو سکتی ہے, آپ سے بھی کسی کی قمیض پہ سالن گر سکتا ہے. تو جو لڑائی بڑھی اور اس حد تک بڑھی کہ باراتی اور جو میزبان ہے وہ لڑ کے لہو لہان ہو گئے. دلہن جو ہے اس نے جانے سے انکار کر دیا. ایک بندہ جو ہے وہ کتنی ارمانوں کے ساتھ, بیچارے دے ارمانوں تے سارے پانی پھر گیا ہے. اگلا کی سوچ کے آیا ہونا ہے کہ ویڈیو جب میں نے یہ دیکھی خاص طور پہ ٹی وی کے اوپر تو بڑا افسوس بھی ہوا مجھے. لیکن ایک چیز کی خوشی ہوئی کہ کچھ عرصے بعد بلکہ شاید اگلے ہی دن محلے داروں نے, رشتہ داروں نے ان میں صلح کروائی اور دلہن جو ہے وہ سادگی کے ساتھ پھر رخصت ہو گئی. چلو یہ تو بہت چنگا ہے. سناؤ جی اگلی. گاؤں کی لڑکیاں ہم سے شادی کیوں نہیں کرتی؟ یہ دہائی دی ترکی میں ایک گاؤں کے 25 سے 42 سال کے مردوں نے.
گاؤں میں گزشتہ 9 سال سے کوئی شادی نہیں ہوئی جبکہ لڑکیاں کسی شہری لڑکے سے شادی کرنے کی خواہش مند ہیں. مطلب پچھلے 9 سال تو اتنے کسی نے بیاہ تے روٹی نہیں کھادی یار. دیکھو کیا حال ہو گیا یار انہوں کا ہے. لیکن آپ پوزا جی تو انتے روٹی دی فکر ہے, مجھے یہ فکر ہے کہ جو گاؤں کی لڑکیاں شہر کے لڑکوں سے شادی کرنا چاہتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہوں گی؟ وجوہات کی ہونی ہے جی انہوں نے یہ ہے کہ شہر جاواں گے, بڑے بڑے گھر ہے, اچے خواب نے, جا کے اتنے رواں گے اپنا, لیکن انہوں نے یہ نہیں نا پتا ہے کہ اتنے آ کے پسوڑیاں بندے دیاں ود جاندیاں نے, اتنے سارے کام بھی گھر دے آپ کرنے پیندے نے, پھر اس بعد ہانڈی روٹی بھی کرنی پیندی ہے, آ جا کے بچے بھی سکولوں لے آنے پیندے چھڈنے پیندے نے. تو سب تو اوکھی گل جیڑی ہے بہت مشکل ہے وہ انگریزی بھی سیکھنی پیندی ہے. یہ چیز انہوں نے سمجھ نہیں آتی. اچھا, انگلش سیکھنے کے ساتھ ساتھ چونکہ مرد حضرات چونکہ اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں, آفیسز میں چلے جاتے ہیں, تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں جو ہیں وہ ڈرائیونگ ضرور سیکھیں. اور میں خبر پڑھ رہا تھا کہ الفرڈ میں کوئی خاتون ہے جس کا انہوں نے نام ڈسکلوز نہیں کیا, انہوں نے 100 دفعہ ٹیسٹ فیل کیا تھیوری ٹیسٹ کا. ہاں تو دیکھ لو باہر آنے نتیجے شوق پورے ہو گئے نا انہوں نے. لیکن ایک چیز یہاں پہ توجہ طلب ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں جس طرح پاکستان ہے یا اور دوسرے ممالک ہیں, وہاں پہ واقعی جن دیہاتوں میں تعلیم کی کمی ہے, وسائل کی کمی ہے, روزگار کی کمی ہے, وہاں پہ لڑکے بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر کے ملک جائیں یا بڑے شہروں کی طرف موو کریں, اور لڑکیاں بھی یہی چاہتی ہیں کہ وہ اچھی جگہوں پہ موو کریں. اب اگر ان علاقوں میں آپ روزگار دیں, ان علاقوں میں تعلیم دیں, ان علاقوں میں اچھی سڑکیں دیں, تو ان کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہی نہ ہو کہ وہ کہیں اور جا کے بسنے کا خواب دیکھیں. اور میرا نہیں خیال پھر گاؤں میں کوئی لڑکا اس کو احتجاج کرنا پڑے. یار اینا لمبا لیکچر دین دی کیڑی لوڑ ہے کی, اگلی خبر سنا بھائی. کوئٹہ کی شہری کی 3 بیویوں سے 35 بچوں کی سنچری کرنے کا خواہش مند یہ شخص چوتھی شادی کے لیے پر تول رہا ہے. اللہ اکبر, ساڈی ایک نہیں ہوندی وہ 3 کر کے تے چوتھی دی تیاری کردا پیا. یار کو حساب لاؤ کنے 35 بچے, 1 2 کرا کے تقریباً فی عورت اپنا فی بیوی ہوندی 11 کے بچے حساب پیندے نے. یار آپ فری نے اس بدلے کو چوتھی کر لی تو 100 پورے کرنا چاہ رہے ہیں. جی ظاہری گل ہے. کس پاسے جا رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر تسی کیلکولیشن والی آ گئے ہو تو میرا خیال ہے فی بیوی چ 5 بچے پیدا کرے تو پھر 100 بچے پیدا کر سکتا ہے. لیکن اصل میں تشویش والی بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنے زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے وسائل ہوں, آپ ان کو کھلا سکیں, پلا سکیں, لیکن ان کی تربیت کیسے آپ اچھی کر سکیں گے؟ کس طرح آپ سارے بچوں پہ توجہ دے سکیں گے؟ توجہ کی دینی ہے سر کی تربیت کی کرنی ہے. اپنی 3-4 ٹیماں گھر دیاں بناواں گے, ایک فٹ بال دی, ایک کرکٹ دی, ایک ہاکی دی, تے آ جا کے جڑے کو تھوڑے لڑاکے بچے انہاں دی ریسلنگ دی ٹیم بنا دیں گے. اللہ دے خیر چلا. لیکن میرا نہیں خیال کہ کچھ ان صاحب کو اس طرح کا سٹیپ لینا چاہیے. ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر وہ بچوں کے ہی خواہش مند ہیں تو وہ یتیم بچوں کو لے آئیں اپنے گھروں میں, ٹھیک ہے, ان کی اچھی سے پرورش کر دیں, ان کی تربیت کر دیں, ان کو لکھائیں پڑھائیں, بچوں کا شوق بھی آپ کا پورا ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے ان کو زیادہ سے زیادہ یتیم بچوں کی کفالت پہ زور دینا چاہیے, نہ کہ ایک اور شادی کرنے پہ غور کرنا چاہیے. بھائی صاحب جائز ہے کرنے دے, اگلے کی خواہش ہے اس کو پوری کرنے دے, آپ کیوں یتیم بچوں کو درمیان میں لا رہے ہیں جی؟ دیکھو نا سر, تسی ہن اے صاحب جڑے نے 100 بچے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, اگے عوام دا بہت برا حال ہے. پہلے تسی چائنا دیکھ لو آبادی کس تیزی نہ ود رہی ہے. لیکن چائنا میں تو انہوں نے, آپ کو پتہ ہے کافی سال پہلے ایک بچے کی پالیسی انہوں نے کی. اچھا, وہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کام ہوا, وہ یہ ہوا کہ جب آپ کے پاس آپشن آ گئی آپ نے ایک بچہ پیدا کرنا ہے, تو لوگوں نے کوشش کی کہ ان کے بیٹے زیادہ پیدا ہوں, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے روزگار میں مدد کرتے ہیں, بڑھاپے کا سہارا بن. تو اس حوالے سے چائنا میں جو لڑکے ہیں ان کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی اور لڑکیاں کم, اور وہاں پہ یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ لڑکے شادی کس سے کریں, کیونکہ لڑکیوں کے نخرے وہاں پہ بہت زیادہ آسمانوں کو چھونے لگ گئے. اتنے بھی لگتا کوئی مس فٹ ورگیاں واہ ہو گئی ہونی ہیں نا, جنہوں نے نخرے نہیں ختم ہو رہے. اب زیادہ فری نہ ہو میرے ساتھ, اچھا تو میں ناراض ہو جاؤں گی. لو اچھا خیر, اسی طرح آبادی جو ہے پوری دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. انڈیا ہے, پاکستان ہے, خاص طور پہ جو 3rd ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ جو آبادی کی ریشو ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اب یو کے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حکومت نے اعلان کیا کہ وہ شاید 2017 کے بعد 2 بچوں سے زیادہ بینیفٹ وہ نہیں دیں گے. تو
تو اس چیز کا اندازہ ان کو بھی ہے کہ آپ کے وسائل کم ہیں، آپ کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، آپ کو یا تو وسائل تیزی سے بڑھانے ہوں گے، لیکن جس طرح سے قدرتی آفات آ رہی ہیں، جس طرح سے آپ خوراک پیدا نہیں کر پا رہے، تو آپ کو بہت زیادہ مسائل ہیں. اور کس وجہ سے؟ آبادی کے آ جا کے بادی با ہور کام کوئی نہیں گا، کچھ کرو نہ کرو بس آبادی ودائی جاؤ، اس طرح کوئی کام نہ کرنا یار تسی. نہیں، کام بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن شعور پیدا کرنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آ جا کے سر تعلیم دی کمی ہے نا، تعلیم ہوئے گی شعور ہوئے گا تو کچھ کرن گے نا. جی بالکل، جتنے آپ کے وسائل ہیں آپ وسائل کے حساب سے اپنے بچوں کی پرورش کریں. ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد بڑے زبردست سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے بریک نہیں بھائی جی، سپیڈ بریکر آ رہا ہے. جی سپیڈ بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، یہ کیا مذاق ہے میں دوبارہ خوش آمدید. ابھی ہم جس سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اس میں ہم کچھ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، پھر اس پہ تھوڑی سی مزیدار سی ڈسکشن بھی ہوگی. تو مس فٹ جو ہے ویڈیو کے بارے میں شاید ہمیں تھوڑا سا تعارف کروا سکیں. جی پہلی ویڈیو ہے جی، وہ آپ کو انٹرسٹنگ لگے گی، اس میں میسج بھی ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ ہمارے ملک کا نام روشن کیا گیا اس ویڈیو میں. چلیں دیکھتے ہیں جی ویڈیو کیسی ہے. واہ بھائی واہ، پانی کتھوں آ گیا نا، اسلام آ گیا. اچھا، یہ ویڈیو جو ہے میں نے دیکھی ہے، یہ ویڈیو ایک پاکستانی کی بہادری کی ویڈیو ہے کہ سعودیہ میں پچھلے دنوں بہت تیز بارشوں کی وجہ سے سیلاب آیا اور ایک سعودی شہری جو ہے وہ اس دریا میں گاڑی سمیت جو ہے وہ پھنس گیا تھا اور بہت زیادہ چانسز تھے کہ شاید وہ سیلاب میں بہہ جاتا. تو ہمارے ایک بہادر پاکستانی نے اس دریا میں چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگانے کے بعد وہ پہنچے اس تک، اس کو ریسکیو کیا، اپنی جان جو ہے وہ جوکھوں پہ ڈال کے انہوں نے اس کو سعودی شہری کو جو ہے وہاں سے باہر نکالا. اور اس بہادری پہ جو ہے اس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا. نہ صرف سعودیہ کے جو عام شہری ہیں انہوں نے اس کو پریز کیا، بلکہ جو سعودی ولی عہد ہیں شہزادہ نائف، انہوں نے خصوصی طور پہ ان کو بہترین قسم کے کوئی انعامات جو ہیں ان سے نوازا ہے. مطلب ساڈے پاکستانی ایویں بدنام ہی گئے. دیکھو نا بندہ کڈا اچھا سوئمر بھی ہونا ہے بندہ جنہیں جا کے پاکستان دا نام روشن کیتا ہے، اتھوں جا کے دریا دے وچوں کڈ کے لے کے آیا انہوں. صحیح بات ہے، تاکہ پوری دنیا تے انہیں ایک اچھا میسج دیتا کہ پاکستانی ایویں بدنام نے ہر پاسے. جی میرے خیال میں جو اس میں ایک میسج ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی مشکل وقت آتا ہے نا، پاکستانی خاص طور پہ دنیا کی مدد کے لیے ضرور آگے بڑھے ہیں. سب تو اگے نے. جی بالکل. اس کی میں مثال یہ دوں گا کہ سعودی عرب میں ہی کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے اسی طرح سیلاب کی کیفیت تھی اور ایک پاکستانی ہمارے دوست جو ہیں وہ لوگوں کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے تھے. اللہ. اور اس وقت بھی ان کو جو ہے بہت زیادہ انعام و کرام سے نوازا گیا. لیکن انہوں نے ایک چیز جو ثابت کی وہ یہ کی کہ جہاں پہ بھی ہمارے مسلمان بھائیوں پہ برا وقت ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، پاکستانی ہمیشہ مدد کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. مطلب پاکستانی دلیر قوم ہے نا جی، جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے سب سے آگے ہوتے ہیں. اچھا، اور شاید آپ کو پتا ہو کہ پاکستانی رحم دل ہیں اور اسی رحم دلی کی وجہ سے جو ڈونیشنز ہوتی ہیں، جو کوئی بھی زلزلہ آ جائے یا کوئی بھی قدرتی آفت آ جاتی ہے تو پاکستانی سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے ڈونیشن دینے والی قوموں میں سے ایک ہے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کا بڑا ایک اعزاز ہے اور شاباش دینی چاہیے ہمارے اس پاکستانی بھائی کو. جی بالکل، جی بالکل. ان کو تو اپنا جتنا بھی ہو سکے ان کی تعریف اتنی کم ہے. ویسے پاکستان سے جڑے ساڈے اصل ہیرو کچھ ایسے بھی نے جڑے مختلف کھیلاں دے وچ تمغے جیتتے ہیں، تو کرکٹ کے علاوہ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، وہ اکیلے ایئرپورٹ پہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو کسی طرح ہماری حکومت اگر ایسے لوگوں کو ریکگنائز کرے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں کارکردگی دکھا رہے ہیں، سپورٹس ہے یا آپ کے شو بیز ہے یا کہیں پہ بھی وہ کام کرے، تو ان کو اپریشیشن کرنا چاہیے، جو کہ کمی اس وقت محسوس ہوتی ہے پاکستانی حکومت کی سسٹم کوئی نہیں ہے گا جی. تہاڈے کول تے سسٹم ہوے تے تسی کتے اگے لے کے آؤ نا. دیکھو ہن بیچارہ اوتھے پتہ نہیں کتھے انہیں سوئمنگ سکھی ہونی ہے، آ کر کرا کے دریا چ اوتھے تیردا رہیا ہونا ہے تے تاں کر کے انہیں کسی دی جان بچا لی.
اگلی دسو جی کی کیجیے. اگلی ویڈیو آپ دیکھیں جس میں آپ سمجھیں گے کہ بندہ بڑا فٹ ہے. ارے واہ, لو کر لو گل, اے وقت بھی آنا سی. وہ پائی جان دے لوکی سواریاں چڑھاندے نے تے تو کی کرنے آویں. یار ویسے ایک تو اس بندے کی طاقت جو ہے اس کو داد دینی چاہیے کہ کم از کم بھی یہ کوئی 100 کلو کا گدھا تو ہوگا جو وہ اپنی کمر پہ وہ اٹھا کے. نہیں, سیاڑے نے سچ کیا نا کہ عقل بڑی کے بھینس, ایتھے تے کام الٹا ہو گیا, عقل بڑی کے گدھا. بن کے لے جاؤ کسی اور طریقے نہ لے جاؤ, تو انہوں موڑیاں تے چوک کے سوار ہو گئے یار. یہ جو مناظر ہیں شاید اب مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں اس طرح کے ہیں, لیکن پہلے دیکھا گیا ہے کہ لوگ موٹر سائیکلیں اوپر پہنچاتے تھے, لوگ اپنا جو بھاری سامان ہے وہ اسی طرح اوپر پہنچاتا تھا, اور یہ ایک یونیک ایگزامپل ہے کہ گدھا بھی اٹھا کے انہوں نے. نہیں اب اس بندے کی بہادری کی داد دی جائے یا اس کی عقل کی داد دی جائے کہ کر کیا رہا وہ. نہیں, یہ بندہ اسٹرانگ انف ہے, دکھانا چاہتا ہے کہ میں اٹھا سکتا ہوں, گدھے کے اوپر پہنچا دیا میں نے. میرا خیال ہے جتنا بوجھ یہ اٹھا سکتا ہے اس کو وزارت دے دینی چاہیے, پنجاب کی وزارت دینی چاہیے, جہاں پہ کوئی وزیر جو ہے ان کو ملتا ہی نہیں ہے, صرف وزیر اعلیٰ جو ہے وہی ساری وزارتیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے. محنتی ہے نا, انہوں نے سارا کام کرنا نا جی, آپ کو آج آ کے وزیر اعلیٰ ہی نظر آتے ہیں. یار مسئلہ یہ ہے کہ بیڈ گورننس ہے نا, یہ بیڈ گورننس ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی بیڈ گورننس ہے کہ آپ ایسے قانون کیوں بناتے ہیں, وہ بھی جانور ہے, آپ اس کی زندگی کو رسک میں ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بیڈ گورننس کی ایک ایگزامپل ہے کہ آپ نے اگر جانوروں کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ پراپر انتظام کریں, نہ کہ اس طرح آپ اٹھا کے اس کو بسوں کے اوپر چڑھائیں. نیکسٹ ویڈیو جی کیا ہے ہمارے پاس؟ نیکسٹ ویڈیو تھوڑی مجھے تو ڈر بھی لگا تھا دیکھ کے, پر انٹرسٹنگ بھی ہے, ذرا آپ دیکھیے گا. اچھا, یہ بھی پاکستانی دوست کی بہادری کا ایک نمونہ ہے. واہ بھائی واہ, کیا بات, واہ رے واہ. مطلب شیر ایک ایسا جانور ہے, شیر ایک ایسا جانور ہے کہ جو چاہے آپ کا دوست بھی ہے تو اس کی ہیبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کو ڈر کے رہنا پڑتا ہے. اور جس طرح یہ ہمارے پٹھان بھائی جو کہ بہت زیادہ مشہور ہیں اپنی بہادری کی وجہ سے, زندہ دلی کی وجہ سے, جس طرح سے یہ شیر کے ساتھ اس نے یہ وقت گزارا ہے, میرا خیال ہے یہ اس کا رکھوالا ہوگا یا کچھ بھی ہوگا, لیکن یہ بہت ہمت کی بات ہے. یہ ویسے یہ ویڈیو نا آپ کی دوسری سیاست کا بھی بہت اچھا پس منظر پیش کر رہی ہے کہ ایک عدد پٹھان بھائی ہیں اور دوسری طرف شیر ہے, وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آج آ کے وہی سارا کچھ سامنے آ رہا ہے, لیکن اس بندے کی دلیری کی داد ہے بھائی, ایک جنگل کے بادشاہ کو کھلا چھوڑ کے وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. اچھا, پٹھان بھائی جو ہے وہ شیر کے ساتھ کھیل تو رہے ہیں, لیکن پٹھان جو ہے اس نے شیر کو کک آؤٹ کیا ہے اپنے صوبے سے, یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ مت بھولیے گا. نہیں وہ تو آپ دیکھیں گے نا جی, وہ کارکردگی کیا کرتے ہیں. آنے والے الیکشن آگے 2018 کے بھی, بھائی گھبرا کیوں رہے ہیں آپ؟ شیر کی کارکردگی جو ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور بلکہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شیر کھا پی گیا سارا کچھ. ہاں جی, شیر دا کام ہے کھانا پینا, کھا گیا بس, ٹھیک ہے, وہ ان کی کرے. اور شیروں کے نام جو ہے وہ پاناما لیکس میں آ رہے ہیں. ویسے ان خان صاحب کو چاہیے کہ اگلے الیکشن کے لیے اپنا شیر جو ہے نا وہ بک کروا لیں, بڑے ووٹ پڑیں گے. نو کمنٹس, اس بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. چلیں جی نیکسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں جی. بچوں کے بارے میں آج تو چھوٹا سا بچہ ہے, میرا خیال ہے کوئی 3 سال کی ایج کا بچہ ہے. یہ ایلو کر لو گل, انہیں ہونے تو پتہ لائے نے پولیس والے نے کون نے, یہ 3-4 پولیس والے ایک بچے کے ارد گرد کیا کر رہے ہیں؟ اے چھوٹو ہونا نا راجن پورا اپنا, اے وہی چھوٹو راجن پور تو کتنے چلا گیا لگتا ہے. بھائی واہ بھائی واہ, تہاڈی ساری پنجاب پولیس اگے لائی جو نے. میرے خیال میں تو اصل چھوٹو گینگ یہ ہے, اور اس نے ہاتھ میں کوئی پین پکڑا ہے جس کو چھری کی طرح پکڑا ہوا ہے اس نے. بھائی ہمت ہے بھائی. اور جس طرح وہ شاؤٹ کر رہا ہے مجھے تو لگتا ہے پاکستانی فلموں میں سلطان رائی بھی بن سکتا ہے. سلطان رائی نو بھی اگے جائے گا جی. یہ لگ رہا ہے نا جی پنجابی دی مثال, چڑھ دیاں سوراں دے منہ تکھے. دیکھو نا سارے نو اگے لایا ہے آپ نے. بہت زیادہ اینگری ینگ مین لگ رہا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید چائنا کی ویڈیو ہے یا یہ کوریا کی ویڈیو ہے, لیکن یہ مجھے گلو بٹ لگ رہا ہے. یہ چائنا کا گلو بٹ آ گیا ہے, یہ چائنا کا گلو. او لو جی, ڈنڈا بھی پکڑ لیا اس نے. اب یہ گاڑیاں نہ توڑ دے خدا نہ خواستہ, ویسے توڑ بھی دے گا تو اس کو کس نے پکڑنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا اس کا.
لیکن اس نے خاصا انٹرٹین کیا وہاں پہ موجود جو لوگ ہیں، ایون کہ پولیس والے جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں اس کی کمپنی کو، کہ شاید انہوں نے پہلی دفعہ اتنی چھوٹی ایج میں کوئی ایسا بچہ دیکھا ہے کہ جو بہت زیادہ شرارتیں کر رہا ہے اور جو بہت زیادہ میرا خیال ہے انجوائے کروا رہا ہے. دو چیزاں آ گئی ہیں نا، تہاڈا ایک تے گولو پاٹ تے دوسرا اپنا چھوٹو گینگ. یہ صحیح چھوٹو گینگ بیسیکلی یہ ہونا چاہیے جی نے سارے پولیس والے نوں اگے لایا ہے. نہیں تے ایدے چ تہاڈی پنجاب پولیس بھی کھلو کے تماشا ویکھ رہی ہے. نہیں ساڈی بھی ہونی ہے جنی تہاڈی ہے، تسی سارا کچھ ساڈے متھے کیوں لاندے ہو؟ سر تہاڈے متھے پینا ہے نا، ووٹ دتے نے تسی، یا تسی ووٹ نہ دتے ہون. ووٹ سارے نے دیتے نے سر، ہن جنہیں دیتے نے بھگتدے بھی تے پے نے نال نال. صحیح گل ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک بڑے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جو شاید کچھ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن پاکستانی کرکٹ جو فینز ہیں ان کے لیے خاصا امپورٹنٹ ایشو، اور وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان کرکٹ بورڈ نے کافی عرصے بعد ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ انضمام الحق کو جو ہے چیف سلیکٹر کا عہدہ دیا ہے، اور انضمام الحق سے قوم کی ایک دم سے توقعات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اس دفعہ وہ رن آؤٹ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کو لے کے دوسرے اینڈ تک ضرور پہنچیں گے. چلو جی مہربانی ہے جنہوں نے ان کو سلیکٹر کے بارے میں سوچا ہے، لیکن وہ جو آپ کی دوسری کابینہ اس کے بارے میں بھی کچھ سوچے نا، وہ جن کی ملا کے عمر ساری کو 350 سال بنتی ہے ان کے بارے میں بھی کچھ کریں. بھائی وہ تو میاں صاحب ہی کریں گے جو چیف میرا خیال ایگزیکٹو ہیں یا پیٹرن ان چیف ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے. ان کو چاہیے کہ جس طرح انضمام الحق جو ہے ان کو آپ چیف سلیکٹر بنا چکے ہیں، اور آپ جو مین عہدے ہیں وہاں پہ ان پہ بھی کرکٹرز کو لے کے آئیں تاکہ وہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کریں. اور سب سے جو ضروری چیز ہے کہ ایسے اقدامات کریں کہ پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ ملک کے اندر سٹارٹ ہو، جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے. جب تک انٹرنیشنل کرکٹ آپ کے ملک میں شروع نہیں ہوگی، آپ کا سٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا، آپ میرٹ پہ لوگوں کو نہیں لے کے آئیں گے، تو پھر گلو بٹ ورگے لوگ ہی جڑے نے مشہور ہونے نا. جی پھر ہن کی ہو سکتا پہ ہونا ہے تے کچھ نہ کچھ سیریسلی سوچنا پینا سانو. آپ کے خیال میں کیا میئرز لینے چاہیے پاکستان کرکٹ ٹیم کو؟ انضمام الحق تو یار کوئی سوکھی گل کرو، کی لینا چاہیے پہ؟ کوئی روٹی منگان لگے، کی کرن لگے؟ میرے خیال میں پاکستان کرکٹ کو ہم کس طرح سے بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ ہوں انضمام صاحب ورگے لے گیا ہوگے تو پھر وہ زیادہ بہتری والی جانی ہے، بیچارے کو میرے ورگے کو ٹریا تو جانا نہیں. انضمام الحق صاحب جو ہے ان کو ایک کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے افغانستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے ان کو کوچنگ کے ذریعے بہت زیادہ پالش کیا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ زبردست کرکٹر بن کے سامنے آئے. انہوں نے ویسٹ انڈیز کو بھی شکست دی ہے، پاکستان کے ساتھ بھی ان کے کافی کلوز میچز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے، اور دنیا کے دوسری جو بڑی ٹیمیں ہیں جس طرح انگلینڈ ان سے ہارتے بچا. تو میرے خیال میں انضمام اگر ہمارے کرکٹ سسٹم کا حصہ بنے تو لازمی جو ہے وہ کرکٹ میں بہتری کے آثار نظر آنا شروع. چلو جی اللہ بہتر کرے. اب ہماری تو یہی دعا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی کرکٹ کی آمد ہو، ہمارے ملک میں بھی سب اچھا ہو اور ساری دنیا وہاں پہ آ کے میچ دیکھے. ہم تو یہی دعا کریں گے. اب وہ پتہ لگے آپ کے میاں صاحب کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر. نہیں میرا خیال ہے خان صاحب جب آئیں گے تو وہ ضرور میرٹ جو ہے وہ لے کے آئیں گے کرکٹ بورڈ کے اندر. میاں صاحب کے ہوتے تو مجھے چانسز کم ہی لگتے ہیں. چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر. اچھا بولا سیانا جی، آپ کے فیورٹ ٹاپک میں بڑے دنوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جو آپ ماشاءاللہ اتنے ہیلدی ہیں، یہ آپ الحمدللہ جی اوور ویٹ ہے. او بی بی ہوں تو مس فٹ بن گئی ہے نا، اپنا پہلے کا یاد کرو جب مس فٹ تھی آپ. صحیح ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ لندن میں آئے تب آ کے آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ہوا یا لاہور سے ہی آتے پڑی؟ نہیں جی الحمدللہ کھاتے پیتے گھر میں بھی رہتے ہیں اور کھاتے پیتے گھر والے کے ساتھ بھی رہتے ہیں، تو الحمدللہ شروع سے کھاتے پیتے ہی آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. اچھا مجھے یہ بتائیں لاہوریوں میں کھانے پینے کی جو کریونگ ہے وہ کیوں اتنی زیادہ ہے؟ وہ کیوں لاہور کھانے کے حوالے سے اتنا مشہور کیسے ہے؟ کھانے ملتے ہی وہاں پہ، آپ اگر کہیں چلے جائیں آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. بھائی کراچی والے کہتے ہیں لاہوریوں کو کھانے کا، کراچی والوں کو کیا بیچاروں کو پتا ہو، آ جا کے وہ ایک حلیم اور پتہ نہیں کیا لاہور میں تشریف لائیں نا کبھی، ہم آپ کو کھلائیں پاوے نے، ہریسہ، دہی پلے، آئس کریم.
کریم وہ تھوڑیاں چیزاں نے یار لاہور شہر 'چ میں کی گناواں. صحیح ہے. آپ ویسے کبھی کراچی میں جا کے آپ نے کھانے کھائے ہیں؟ کراچی 'چ لبدا ہی کچھ نہیں گا, پانی بھی لون والا ہوندا اوتھے تے بندہ جا کے کھاوے گی. بھائی وہاں پہ زبردست قسم کے کھانوں کے ریسٹورنٹ ہیں, اور کراچی میں نہاری جو ہے, حلیم جو ہے بہت زیادہ فیمس ہے وہاں پہ, اور کچھ جگہیں ایسی ہیں, بنس روڈ ہے یا کچھ اس طرح کی جگہیں ہیں جہاں پہ بڑے زبردست کھانے ملتے ہیں. اچھا لاہور میں گول گپے کھاتے تسی لاہور تے کدی؟ بندے دی بھوک مر جاندی ہے جے ایک پلیٹ گول گپیاں دی کھادی ہوئے. جاؤ نا کدی نسبت روڈ تے جا کے گول گپے کھا کے دسو, مزے کے نہیں ہوتے, بھوک مر جاتی ہے. کمال کرਦੀ مزے تے نہیں ہوندے بی بی, او کھا کے بعد چ روٹی دی بھوک نہیں رہندی ایہو جے گول گپے نے. نہیں میرا خیال ہے نسبت روڈ پہ ہریسہ زیادہ مشہور ہے. نہ ہریشے دے نال اگلے پاسے سر تسی کدی گئے ہوئے تے تانوں پتہ ہوئے نا, تانوں کی پتہ ہوئے. ساری زندگی لاہور سے گزار, اے دیکھو نا جنہوں نے لاہور 'چ زندگی گزاری پتہ لگ رہا ہے, اپنے آپ نوں ویکھو تے سانوں ویکھو تسی. ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہم. تھینک یو ویری مچ. الحمدللہ بی بی بہت ساروں سے اچھے ہیں. اچھا وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خاص طور پہ جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں کے چنے اچھے ہیں, کہاں کے پائے اچھے ہیں, کہاں کی کون سی چیز جو ہے مزیدار ہے. اور پھر لاہور کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہاں پہ اگر کراچی سے یا پورے ملک سے یا دنیا سے کوئی بھی لاہور چلا جاتا ہے تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کے ان کو ایسی جگہوں پہ لے کے جائیں کہ جہاں کے کھانے جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں, ٹیسٹی ہیں. یہ لاہوریوں کو داد دینی چاہیے, اسی لیے تو لاہوری جو ہیں وہ لاہور ہے. جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں. اسے مارے تے زندہ دلانے لاہور کہا جاتا ہے کہ جی وجہ تو اسی ہر چیز اوتھے جیڑا کوئی آندا ہے انہوں ویلکم کریدا. ویلکم کھانوں کے ساتھ ہی کرتے ہو. وہ تو اور کھانے واسطے ویلکم کرنا ہے, اور کی کریے. یعنی کہ لاہور میں صرف کھانے اور کچھ نہیں ہے دیکھنے کے لیے؟ الحمدللہ جی ہر چیز آپ دیکھیں, آپ کو آئیں کبھی تشریف لائیں, آپ کو رائیونٹ بھی دکھاتے ہیں ہمارے پاس, وہ بھی ایک عجوبہ ہے. نہیں لاہور میں جہاں پہ کھانے کی باتیں ہیں وہاں پہ لاہور میں بادشاہ مسجد بہت فیمس ہے. بادشاہ مسجد کے ساتھ جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار ہے وہ بڑی زبردست جگہ ہے وزٹ کرنے کے لیے. شالیمار باغ ہے, وہاں پہ کالجز بہت زبردست ہیں, وہاں پہ باغات بہت زیادہ ہیں. گورنمنٹ کالج ہے جتھے اپنا علامہ اقبال صاحب نے تعلیم حاصل کی تھی ہے, وہ ہے اور بعد جنگیر دا مقبرہ ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں نہیں. آپ کو تو لگتا ہے صرف کھانے پہ زور کیا, باقی کسی چیز پہ زور نہیں کیا. اچھا لاہور کی ایک اور کوالٹی ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب شام ہوتی ہے تو لوگ چوکوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں, تھڑوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور سیاست سے لے کے شوبز سے لے کے کرکٹ سے لے کے بہت زیادہ ڈسکشنز ہوتی ہیں. لیکن مجھے ڈاؤٹ ہے کہ شاید اب یہ کلچر ختم ہو رہا ہے. اندرون شہر تو شاید یہ ابھی بھی ہوگا. جی بالکل ایسی ہی ابھی تک ایسی. اندرون شہر میں تو شاید یہ ابھی بھی ہوگا, لیکن چونکہ بڑی بڑی سوسائٹیز بن گئی ہیں, لوگ اندرون شہر سے نکل کے باہر کے جگہوں پہ آباد ہو گئے ہیں, تو میرا خیال ہے شاید وہ رونق اب تھوڑی سی کم ضرور ہوگی. نہیں کم آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ سوسائٹیز کی وجہ سے, لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا ایک کلچر ہے, صحیح ہے, ہماری ایک پہچان ہے, یہ کبھی نہیں ختم ہوگی ہوپ فلی. اچھا پروگرام کے اینڈ کی طرف ہم بڑھتے ہیں, اور یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ ہم لوگوں کو مثبت سوچنا چاہیے. مثبت اس لیے سوچنا چاہیے کہ نہ صرف یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے, بلکہ اس سے بہت سارے مسائل جو ہیں ان کو بھی ختم کرنے کا موقع ملتا ہے, اس سے مدد ملتی ہے. ہم دیکھتے ہیں گھروں میں, فیملیز میں آپس میں لوگ جیلس ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ترقی جو ہے اس سے آئی ڈونٹ نو وائی ان کو تھوڑی سی جیلسی فیل ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جادو ٹونے کا کلچر جو ہے وہ بھی یو کے میں نے دیکھا بہت زیادہ عام ہونا شروع ہو گیا ہے. اگر کوئی ترقی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقی سے نوازے گا. آپ محنت کریں, لگن سے آگے بڑھیں, ضرور آپ بھی ترقی کریں گے. آپ کے گھر میں لوگ مہمان آتے ہیں, آپ خندہ پیشانی سے ان کی تواضع کریں. میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے سم ٹائم کہ آپ کے گھر جو ہے وہ مہمان آئیں, لوگ پسند نہیں کرتے کہ آپ سے آگے کوئی نکل جائے. تو یہ جو چیز ہے یہ نکلنی چاہیے. اسلام بھی ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں, ایک دوسرے کے جو دکھ درد ہے اس کا ساتھ دیں, اور ایسی مثالیں قائم کریں جس سے دوسری کمیونٹیز جو ہیں وہ ہمیں ایز اے ایگزامپل کے طور پہ لیں. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے کوئی تجویز دینی ہے, آپ نے کوئی کمنٹس دینے ہیں, آپ نے کوئی ویڈیو بھیجنی ہے, ضرور بھیجیں. ہماری اسکرین پہ دیا گیا جو ای میل ایڈریس ہے اس پہ آپ اپنی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں. اور آخر میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بولا سینا جی اور مس
فٹ صاحبہ کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ آج بڑی زبردست بڑی مزے کی گفتگو کی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ پروگراموں میں آپ کے ساتھ اچھی گفتگو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.